للطاہرین و اصحابہ الراشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا درس دعا کی فضیلت کے موضوع پر ہوگا۔ دعا کا لغوی معنی ہے بلانا، پکارنا۔ دعا اس فعل خاص کو، اس عبادت کو کہتے ہیں، مومن کے اس ہتھیار کو کہتے ہیں، مومن کو عطا کردہ اس تحفے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کی جا سکتی ہے۔ دعا اللہ کا عطا کردہ ایک تحفہ ہے۔ خوش بخت لوگ ہیں جن کو اللہ دعا کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ باقی دنیا میں جس سے مانگو، بار بار مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، ایک دفعہ مانگو تو وہ دے گا، دوسری دفعہ مانگو گے تو تھوڑا سا دل بوجھل کر کے دے گا، تیسری دفعہ مانگو گے تو بس پہلے ہیل اجت کر کے اپنا کہے گا بڑا مشکل ہے، حالات ایسے ہیں، گزارا نہیں ہوتا، اوکھا سوکھا کر کے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جتنا مانگو گے بہت تھوڑا دے دے گا۔ اور جو ہفتی دفعہ مانگنے کے لیے آؤ تو پہلے تو وہ دور سے دیکھ کے دروازہ ہی بند کر دے گا اور بچوں کو کہے گا یہ میرا پوچھے بتانا بابا گھر پہ نہیں ہے۔ راستے میں مل جائے تو راستہ بدل دے گا۔ ہمارے ہاں ایک انسانی فطرت ہے، بار بار کوئی مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے جو بار بار نہ مانگے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال مانگنے سے خوش ہوتا ہے، یعنی اس سے کوئی مانگے، ہر وقت مانگے، بار بار مانگے، ہزار بار مانگے، لاکھوں بار مانگے، جو کچھ مانگے، یہ مانگ چکا ہے تو اور مانگ، وہ مانگ چکا ہے تو اور مانگ، جتنا مانگتے جاؤ گے رب دیتا جائے گا اور دیتا بھی جائے گا، ساتھ خوشی کا اظہار بھی فرماتا جائے گا۔ اور جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو رب فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے ملائکہ، دیکھا میرے بندے کو یہ یقین ہو چکا ہے، اس کو یہ اعتماد ہو گیا ہے میری ذات پر کہ اس کی مشکل میں ہی دور کروں گا، اس کی پریشانی میں ہی دور کروں گا، وہ مجھ سے مانگتا ہے، ظاہر ہے وہ مجھے رب سمجھتا ہے، مجھے دینے والا سمجھتا ہے، مجھے معبود سمجھتا ہے، خالق سمجھتا ہے، اسی لیے مجھ سے مانگتا ہے، لہٰذا میرا بندہ جو مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں، وہ کم مانگتا ہے میں اس کو زیادہ عطا کرتا ہوں۔ یہ مہربانی اور یہ رحمت اور یہ فضل میرے رب ذوالجلال کا ہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الدعاء هو العبادہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت ہی ہے۔ ایک روایت میں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے، مگر اس روایت میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اس کو ایک الگ بات نہ سمجھیں کہ جی صرف نفل پڑھنا عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، دعا کرنا اللہ سے یہ بھی عبادت ہے۔ جو وقت اپنا دعا میں صرف کرتا ہے گویا کہ وہ اتنا وقت اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے
ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ ہر ایک سے تم نا امید ہو کر بیٹھ گئے ہو نا، دفتروں کے چکر لگا لیے کام نہیں ہوا، سفارشیں ڈلوا لی کام نہیں ہوا، روپے پیسے خرچ کر لیے کام نہیں ہوا، کئیوں جگہوں کے چکر لگا لیے کام نہیں ہوا، نا امید ہو گئے ہو، تو او استجب لکم، میری بارگاہ میں ذرا دستک دے کے دیکھو، جو تم دعا کرو گے میں قبول کر کے تمہیں وہ نعمت عطا فرماؤں گا۔ اور پھر آگے مزید بھی فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، نخرہ کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، پراؤڈ میں ہوتے ہیں، غرور میں ہوتے ہیں، تکبر میں ہوتے ہیں، کبر میں ہوتے ہیں، اور مجھ سے نہیں مانگتے، سوچتے نہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی مل جائے گا۔ فرمایا جو مجھ سے دعا کرنے سے، میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، میں بھی پھر رب ان قریب ان کو جہنم میں پہنچا کر ہی چھوڑوں گا، ان کو جہنم میں داخل کر کے چھوڑوں گا۔ جو لوگ دعا سے تکبر کریں، اور مشکات شریف میں ہے کہ اس جہاں سے مراد یستکبرون عن عبادتی اے دعائی، جو مجھ سے دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں۔ اب دعا وہ نماز کے بعد ہو، دعا وہ ختم قرآن کے بعد ہو، دعا تراویح کے بعد ہو، دعا جنازے کے موقع پر ہو، دعا تیجے کے موقع پر ہو، 40ویں کے موقع پر ہو، ختم پر ہو، مزار پر ہو، گھر میں ہو، جس جگہ بھی ہو، دعا تو اللہ سے کی جاتی ہے۔ کسی ولی بزرگ سے دعا نہیں کی جائے گی، دعا عبادت ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ یہ ذہن نشین کر رکھیں اس مسئلے کو، اور دو طرح کے لوگوں کی اصلاح اس میں ہونی چاہیے۔ ایک تو دعا عبادت ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، دعا بری سرکار سے نہیں مانگ سکتے، تاجدار کوڑلا سے نہیں مانگ سکتے، غوث پاک سے نہیں مانگ سکتے، امام حسین سے نہیں مانگ سکتے، مولا علی سے نہیں مانگ سکتے، اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ سے بھی دعا نہیں مانگ سکتے۔ دعا صرف اللہ سے مانگیں گے، دعا بولیے صرف اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ دعا عبادت ہے، اور عبادت اللہ کی جاتی ہے، بندگی اللہ کی جاتی ہے، پوجا اللہ کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی بندگی نہیں کی جاتی۔ اور مزار پر جب حاضر ہو کر یا کس جگہ جب بزرگوں کے قدموں میں حاضر ہو کر جب دعا کرتے ہیں، وہ دعا ان سے نہیں کر رہے ہوتے، ان سے دعا کرے تو وہ تو شرک بنتا ہے۔ ہم دعا اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو ان کے صدقے سے ہمارے حال پر رحم فرما۔ اب دعا یہ اللہ سے کی جاتی ہے۔ اچھا ایک بات مجھے یہ بھی سمجھے، یہ تو میں نے کلیئر کر دیا نا کہ دعا جب حضور سے نہیں کی جاتی، جب حضور سے نہیں کی جائے گی تو اس کے بعد تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ایک اصلاح بھی سن لیں، یہ نعت خان جو شعر پڑھتے ہیں اکثر، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، یہاں دعا پڑھنا غلط ہے، یہ ذہن رکھیں۔ جس شاعر نے لکھا شاید اس کی یہ توجہ نہیں تھی، یا اس کو کسی نے اصلاح نہیں کی، یا توجہ نہیں تھی۔ یہ دعا کرنا یہ شرعی طریقوں کے خلاف ہے، اس لیے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، یعنی حضور کو کہا جا رہا ہے اے سبز گنبد والے، یعنی اے حضور آپ منظور دعا کرنا، یہ دعا آپ منظور کرنا۔ حالانکہ دعا قبول کرنا یہ اللہ کی شان ہے، دعا منظور کرنا یہ اللہ کی شان ہے، دعا عبادت اور عبادت اللہ کی ہے۔ تو اس کو تبدیل کر کے پڑھیں تو کس طرح پڑھیں گے؟ اے سبز گنبد والے منظور صدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ ٹھیک ہے، نعت بھی ہو جائے اور تاکہ شرعی تقاضا بھی پورا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کے کلام پر گرفت نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا کلام دیکھیں، کوئی جگہ نہیں آپ شریعت کے خلاف اس پر گرفت کریں۔ تاجدار گوڑلا قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ صاحب کا کلام سامنے لے کے آئیں، قرآن سامنے رکھیں، حدیث سامنے رکھیں، اس کی تشریح نظر آتی ہے۔ اور قریب دور میں احسان الاسر
نصیر ملت حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام رکھیں اور سامنے آپ دین اسلام کا لٹریچر رکھیں، انشاءاللہ یہ اس کی تشریح نظر آئے گی۔ اور یہی سوچ کر، حالانکہ شعبہ میرا شاعری کا نہیں ہے، شعبہ پڑھنے پڑھانے درس و تدریس تعلیم و تعلم کا ہے، یہی صرف سوچ کر جب میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اب شاعری ایک فیشن بن گیا ہے، پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے شعر بنا دیتے ہیں، نہ قرآن میں ثبوت، نہ حدیث میں ثبوت ملتا ہے، نہ تاریخ میں ثبوت ملتا ہے۔ میں نے اس فیلڈ میں اسی لیے قدم رکھا اور کچھ نہ کچھ میں عرض کرتا رہتا ہوں، ہر موقع پر لکھتا رہتا ہوں۔ جو حضرات یہ دیکھتے رہتے ہیں ان تک کلام پہنچتا رہتا ہے، وہ کیوں کہ وہ لکھتے وقت قرآن کی آیات اور احادیث اور اسلامی لٹریچر اور تاریخ میرے پیش نظر ہوتی ہے، تاکہ کوئی اس شعر جو بھی لکھے تو اس کی روشنی میں اس کے مطابق لکھا جائے۔ الحمدللہ العظیم اس وقت تک تقریباً جو میری کتاب کمپوز ہو چکی ہے تو تقریباً 450-500 صفحوں کی کتاب وہ صرف اسلامی شاعری کی بن گئی ہے۔ کسی نے ایک مصرے پر آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا، الحمدللہ العظیم۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ یہ چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جب لکھی جائیں تو پھر اعتراض نہیں ہوتا۔ یہ ذرا درمیان میں بات آ گئی اس لیے اضافہ کر دیں۔ تو شاعری بھی جب کلام پڑھیں تو کوشش کریں کسی عالم کا کلام ہو، تاکہ اس کو قرآن اور حدیث کے وہ لٹریچر اور سارے وہ ارشادات اس کے سامنے ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ کوئی ایسا شعر نہیں لکھے گا جو قرآن کے خلاف ہو یا حدیث پاک کے خلاف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے جو تکبر کرتا ہے، اب اچھا یہ بات تو سمجھ آئی کہ بھائی کسی ولی سے دعا نہیں کر سکتے، مگر حیرانگی کی بات ہے نماز جنازہ کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یا اللہ اس کی بخشش فرما، اس کی مغفرت فرما، تو یہ نہیں کرنی چاہیے، یعنی چھوڑ دیں دعا، اس کا مطلب ہے یعنی یہ نہ بخشا جائے، جہنم میں جائے، کدھر جائے؟ حیرانگی کی بات ہوتی ہے کہ اس بات پر اعتراض کرنا تو بنتا ہی نہیں بھیا، اب اس کو کیا کریں؟ دعا نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اندر نماز میں کیا پڑھا ہے آپ نے؟ اللہ مغفر لخینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اندر یہ پڑھا یا اللہ اس کی بخشش فرما، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے ظاہر کی، ہمارے جو باطن ہیں ان کی، جو حاضر ہیں جو غائب ہیں ان کی، بڑوں کی چھوٹوں کی، مردوں کی عورتوں کی بخشش فرما۔ حیرانگی کی بات ہے سلام پھیرنے سے پہلے اسی میت کے لیے دعا جائز تھی، سلام پھیرنے کے بعد ناجائز کیسے ہو گئی ہے؟ یہ کوئی عقل میں بات آتی ہے؟ یہ ان چیزوں کو بھی لڑائی کا باعث بنا دیا جائے، معاشرے میں جھگڑے کا باعث بنا دیا۔ آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو مسلمان میرے لیے دعا نہ کرے؟ ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ دعاؤں کے سائے میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ کر، مغفرت مانگ کر دعاؤں کے سائے میں تاکہ یہ جنازہ رخصت کریں۔ تو اس پر جھگڑنا تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ پتہ نہیں کیوں یہ لوگ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا کیا معمول تھا۔ مشکات شریف کے صفحہ نمبر 145 کتاب الجنائز میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له بالدعاء، اگر مسئلہ نہیں کسی کو پتا تو وہ اصلاح کرے، وہ حدیث کی روشنی میں مسئلہ سمجھے۔ سرکار نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت، میں نے کہا کہ حدیث دکھاؤں گا، حضور نے فرمایا جب تم میت پر نماز پڑھ چکو فخلصوا له بالدعاء، اس کے لیے خلوص کے ساتھ مغفرت کی دعا مانگو۔ یعنی نماز پہلے ہے دعا بعد میں ہے، اور یہ صحابہ کرام کا معمول تھا، یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، رواہ ترمذی۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ معزز، مکرم اور ریسپیکٹفل چیز اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ دعا کو اتنی عزت دیتا ہے، رب نے اتنی عزت عطا کی ہے دعا کو، تم مانگو گے رب تمہیں عطا فرمائے گا۔
اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سرہ ان یستجیب اللہ له عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، تنگی میں، پریشانی میں، دکھ میں، مصیبت میں، رنج میں، الم میں، ایکسیڈنٹ میں، حادثے میں، پریشانی میں رب میری دعا قبول کرے، تو اسے چاہیے جب خوشحالی کا وقت ہو وہ کثرت سے رب سے دعا کیا کرے۔ جب خوشحالی ہو نا، کوئی مصیبت نہ ہو، تنگی نہ ہو، تکلیف نہ ہو، پرسکون ہو، تو اللہ سے کثرت سے دعا کیا کرے۔ جب مصیبت پڑے گی رب اس کی دعاؤں کو خود قبول فرما لے گا۔ ہم مصیبت میں تو رب کو یاد کرتے ہیں، خوشی میں بھول جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، شادی ہو تو ہم کتنا ایک اللہ کو یاد کرتے ہیں، منگنی ہو تو کتنا ایک اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب شادمانی ہو، خوشحالی ہو، کتنا ایک اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو اسی وقت یاد کرتے ہیں جب مصیبت پڑے، جب بیماری آئے، تنگی آئے، تکلیف آئے، ایکسیڈنٹ آئے، حادثہ ہو، نزع کالم طاری ہو، روح اٹکی ہوئی ہو اور جناب حالت خراب ہو، پریشانی ہو، پھر ہمیں مصلی بھی یاد آتا ہے، قرآن بھی یاد آتا ہے، تسبیح بھی یاد آتی ہے، پھر اللہ بھی یاد آتا ہے۔ ایک بزرگ کی مجھے بات بڑی پیاری لگی، اس نے کہا کہ ایک بندہ جمع کر رہا تھا تو دوسرا خرچ کر رہا تھا۔ اس نے کہا بھائی تو کیوں جوڑ رہا ہے؟ اس نے کہا اس لیے جوڑ رہا ہوں کہ جب مشکل وقت آئے گا تو کام آئے گا۔ جب اوکھا ویلا سی تے جمع شدہ رقم کم آسی، اس آکھیا جب اوکھا ویلا سی تے کم آسی، اور تو کیوں خرچ کر دیں؟ اس آکھیا میں تاں خرچ کر دا کہ اللہ کرسی اوکھا ویلا ہی نہیں آن لگا، ورنہ تم اس کے نام پر خرچ کرو مشکل ہی نہیں آئے گی۔ جب مشکل ہی نہیں آئے گی تو مشکل میں کام آنے کی کسی کی کیا بات ہے؟ جب رب خوشحالی میں دے رہا ہے وہ اس میں بھی انشاءاللہ دے گا، عطا فرمائے گا۔ اللہ کی ذات پر یقین کامل ہونا چاہیے، اعتقاد کامل ہونا چاہیے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کتنی پیاری بات کی۔ آپ فرماتے ہیں میں رب سے دعا مانگتا ہوں، جب دعا قبول ہو جائے تو خوش ہوتا ہوں، جب دعا قبول ہو جائے تو خوش ہوتا ہوں، جب قبول نہ ہو تو زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ اب یہ بات میں اور آپ تو نہیں کر سکتے، علی کی بات بھی پھر علی ہوتی ہے۔ اور پوچھا گیا کہ قبول ہو گئی تو نعمت مل گئی، کرم مل گیا، فضل ہو گیا، تو بیمار اچھا ہو گیا، حالات اچھے ہو گئے، خواہش پوری ہو گئی، پھر تو خوشی بنتی ہے۔ جب نہیں قبول ہوتی تو پھر خوش کس کھاتے میں ہوتے ہیں؟ یہ اس بات سمجھ نہیں آئی۔ انہیں فرمایا ایک میری مرضی ہے، ایک میرے رب کی مرضی ہے، ایک میری چاہت ہے، ایک رب کی چاہت ہے، ایک میری خواہش ہے، ایک رب کا فیصلہ ہے۔ میری خواہش ہے یہ کام اس طرح ہو جائے، مجھے مل جائے، اور رب نے فیصلہ کیا نہیں یہ نہیں ہونا، یہ ایسے ہونا ہے، تو لہٰذا جب قبول ہو تو میری مرضی پوری ہوتی ہے، نہ قبول ہو میرے رب کی مرضی پوری ہوتی ہے۔ تو بندہ اپنی مرضی پر اتنا راضی نہیں ہوتا جتنا رب کی مرضی پوری ہونے پر راضی ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ اس کو غور کریں، ہم سوچ سکتے ہیں اس بات کو؟ کتنی بڑی بات ہے۔ بنایا رب کی جو مرضی ہے، تو جو رب کی مرضی ہے جس حال میں وہ رکھے وہ حال گوارا ہے۔ تنگی ہو، تکلیف ہو، دکھ ہو، شادمانی ہو، اپنوں میں ہو، غیروں میں ہو، بردیس میں ہو، دیس میں ہو، جس حال میں ہو، جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے۔ بس اتنا مجھے کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے، بس یہ کہہ دے کہ یہ بندہ ہمارا ہے۔ مولا تو راضی، جس طرح تو راضی ہے، جس طرح تیری مرضی ہے، تو ہونا تو وہی ہے نا جس طرح رب کی مرضی ہے۔ کتنی کوشش کر لیں، کتنی کوشش کر لیں، ٹھیک ہے۔ اہل فکر حضرت نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا کلام لکھا، فرماتے ہیں کہ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، رب کرم نوازی فرماتا ہے۔ اور حضرت
سلمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اب دعا کا موضوع ہے، 2-4 حدیثیں میں سنا دوں آپ کو، پھر اس موضوع پر پتہ نہیں بات کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں۔ سرکار نے فرمایا لا يرد القضاء لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بھی ترمذی کی روایت ہے، امام احمد بن حنبل نے اس کو مسند احمد بن حنبل میں نقل کیا ہے۔ فرمایا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کے علاوہ کوئی چیز بھی تقدیر کو نہیں بدل سکتی، ایک تقدیر ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ فرمایا دعا میں وہ پاور ہے، دعا میں وہ طاقت ہے، اللہ سے جب تم دعا کرتے ہو رب تقدیر بھی بدل کر رکھ دیتا ہے، تقدیر رب بدل دیتا ہے۔ اور فرمایا ولا یزید فی العمر الا البر، فرمایا عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی، عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی الا البر، مگر نیک کام کرنا یہ ایسی چیز ہے جو عمر میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ نیک کام کرنے کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، عمر میں اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے نا، اس میں جو دعا کی جاتی ہے اس دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، اس دعا کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ بڑی لمبی حدیث ہے ایک، اب اس پر میں بات کروں تو وقت نہیں ہے۔ آج لیلۃ القدر بھی ہے، انشاءاللہ بعد از نماز مغرب بھی لوگ عبادت کریں گے، بعد از نماز عشاء بھی لوگ عبادت کریں گے، اور ہم بھی انشاءاللہ العزیز جو اللہ نے توفیق دی کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے، سعی کریں گے، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے یبن آدم ولو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ فرمایا اے ابن آدم اگر تو نے اتنے گناہ کیے ہیں نا، آج رات دعا کی رات ہے، اس لیے یہ حدیث ذہن میں رکھ کے آپ نے دعا کرنی ہے اللہ سے اپنی مغفرت کی، بخشش کی۔ تم نے اتنے گناہ کیے ہیں، میں تشریح کروں یعنی سمندر کے قطرے زیادہ ہو گئے تیرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہو گئے، درختوں کے پتے کم پڑ گئے تیرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہو گئے، ریت کے ذرے کم پڑ گئے تیرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہو گئے، ہواؤں کے جھونکے کم ہو گئے تیرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہو گئے، زمین کو بھر کے، جل تھل کو، ریگستان بیابان کو بھر کے، یہاں خلاؤں کو، ہواؤں کو، فضاؤں کو تیرے گناہوں نے بھر دیا۔ وَلَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ساری اس دھرتی کو بھر کر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک جا پہنچے ہیں۔ فرمایا تو میری رحمت جانتا ہے، ان استغفرتنی بغفرت لک، ایک مرتبہ تو مجھ سے مغفرت سچے دل سے مانگ، میں تیرے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما کے دلیے جنت کا فیصلہ کر دوں۔ رب اتنا کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، کمزوری ہم میں ہے، کوتاہی ہم میں ہے، ہم اس کے دروازے پر نہیں آتے۔ اقبال نے کہا تھا وہ اس کی رحمت تو کہتی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ ہمارے اسلاف بزرگان دین، صحابہ کرام، اولیاء امت، اخیار ملت، انہوں نے کس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کہا گیا کہ تم اس زبان سے دعا کرو جس زبان سے تم نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا، تم اس زبان سے دعا کرو جس زبان سے تم نے آج تک گناہ نہیں کیا۔ تو وہ کون بندہ ہے دعویٰ کرے؟ یہ شان تو انبیاء کرام کی ہے، باقیوں کو اللہ نے محفوظ رکھا، صحابہ اہل بیت اطہار، مگر کسی سے بعد میں آنے والے ہم جیسے جو لوگ ہیں، خطائیں، ہم تو خطا کار لوگ ہیں، قدم قدم پہ گناہ ہیں، تو ہم نے اپنی زبان سے لاکھوں گناہ کیے ہوئے ہیں، تو یہ کہا گیا ایسی زبان سے دعا مانگو جس سے تم نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ارشاد فرمایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا تم دوسری کی زبان سے کرواؤ، اس لیے تم نے اس زبان سے تو گناہ کیا ہے، جو دوسرے کے منہ میں زبان ہے اس زبان سے تم نے تو کوئی نہیں گناہ کیا نا، اس زبان سے تم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا نا، اس زبان سے اس نے گناہ کیا ہے، تم نے نہیں کیا۔ تو لہٰذا یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلمان بھائی جب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ دوسرے کے حق میں اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ آج بڑا دن ہے، انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میں تو گناہگار ہوں، خطا کار ہوں،
میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، پتہ نہیں میری دعا قبول بھی ہوتی نہیں۔ آپ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، آپ سے میں اپیل کرتا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، ایک دوسرے کے لیے آپ لازمی دعا کریں، اس وجہ سے کہ آپ کی دعا دوسرے کے حق میں قبول ہوگی، دوسرے کی دوسرے حق میں قبول ہوگی۔ اصل تو مغفرت ہی لینی ہے، جب ایک دوسرے کے حق میں قبول ہو گئی انشاءاللہ اللہ سب کی بخشش کا فیصلہ فرما دے گا۔ رب کی بارگاہ میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آج کی رات لیلۃ القدر کو رو کر گڑ گڑا کر عافیت کی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں اپنے خاندان کے لیے دعا کریں، جہاں اپنے ایمان کے لیے دعا کریں، میری یہ التجا ہے وہاں پیارے پاکستان کے لیے بھی دعا کریں، وطن عزیز کے لیے دعا کریں، سالمیت کی، استحکام کی، پاکستان کی ترقی کی، خوشحالی کی دعا کریں۔ اللہ میرے وطن کو سلامت رکھے، ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اس کی حفاظت کرنے والوں کو سلامت رکھے، اس کے لیے گمنام اپنی جانیں قربان کرنے والوں کو اللہ اب اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جان و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پورے علاقے پر کرم اور فضل فرمائے، اور آج کی لیلۃ القدر ہمارے لیے بخشش کا پیغام لے کر آئے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔